جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے کے ساتھ شہید کرنے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ ایک جنگ جاری تھی اور جنگ کے کئی دن گزر چکے تھے۔ ایک دن رومیوں کے سردار وردان نے اپنے لشکر کے سرداران کو میٹنگ پر بلایا اور کہنے لگا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود ہم نے شکست اٹھائی ہے، اور اگر اسی طرح ہوتا رہا تو عرب ہم پر غالب آ جائیں۔ اس نے کہا کہ عرب ہم پر اس لیے بھی برتری لے جاتے ہیں کہ وہ اپنے دین کے پابند ہیں، وہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں جو ہر وقت گناہوں میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے دین پر عمل نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے خدا مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر تم بھی اپنے دین پر عمل کر لو تو تم بھی ان پر غالب آ سکتے ہو۔ یہ سن کر وہاں تمام صلیبی رونے لگے اور توبہ کرنے لگے۔ اسی میٹنگ میں اس کا ایک سردار کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے سپہ سالار، تو ان کے رونے پر نہ جا۔ جب یہ مسلمانوں کے سامنے جنگ میں جاتے ہیں تو یہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے جس کو استعمال کر کے ہم مسلمانوں کو ہرا سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر وردان بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے جلدی سے وہ بات بتاؤ۔ اس نے کہا، کیوں نہ ہم مسلمانوں کے سردار حضرت خالد بن ولید کو قتل کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی بات سن کر وردان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور تھررائی ہوئی آواز میں بولا، تم اس کے قتل کی بات کرتے ہو جس سے میں آج خود بڑی مشکل سے بچ کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، سردار، ہم میدان جنگ میں نہیں قتل کریں گے بلکہ صلح کے بہانے ان کو علیحدہ بلائیں گے اور وہاں پر ان کو قتل کر دیں۔ یہ بات سن کر وردان بہت خوش ہوا اور اس نے ایک اپنے خاص آدمی کو بلایا جو عربی پر عبور رکھتا تھا۔ اس نے اس کو صلح کا پیغام دے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ ایلچی نے آ کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا سردار آپ سے ایک الگ مقام پر ملنا چاہتا ہے اور صلح کے معاملات طے کرنا چاہتا ہے۔ آپ بھی اکیلے آ جائے اور میرا سردار بھی اکیلا وہاں پر پہنچ جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے مان گئے۔ جب وہ ایلچی جانے لگا تو اس نے مسلمانوں کو بڑے غور سے دیکھا۔ اس کے دل میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا اور وہ واپس مڑا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں کے سپہ سالار، اگر تم مجھے میرے قبیلے کی جان و مال کی امان دو تو میں تم کو ایک بڑے راز کی بات بتاؤں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں بتاؤ۔ تو اس نے وردان کا سارا منصوبہ بتا دیا کہ کس طرح وہ صلح کے بہانے آپ کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور اسے جانے کا کہا۔ اسی رات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 مجاہدوں کو اس مقام پر بھیج دیا جہاں پہ وردان کے 10 سپاہیوں نے آ کر چھپنا تھا، اور کل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مجاہدوں کو اس مقام پر بھیج دیا۔ ان 10 مجاہدوں میں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے جا کر ان 10 سپاہیوں کو قتل کر کے ان کی وردیوں کو خود پہن لیا۔ اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردان کے ساتھ صلح کے معاملات طے کرنے کے لیے گئے تو وردان نے بات کرتے کرتے تلخ کلامی شروع کر دی تاکہ میں اپنے سپاہیوں کو بلاؤں۔
جب بات بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس نے آواز دی کہ اے میرے سپاہیوں آ جاؤ۔ تو اس نے سامنے دیکھا کہ 10 سپاہی صلیبی وردی پہن کر اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا تم اس مسلمان سردار کو قتل کر دو۔ جب حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خود کو اتارا تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا اے خالد مجھے اس آدمی سے بچاؤ، مجھے اس آدمی سے بچاؤ اور مجھے معاف کر دو۔ اسی طرح پھر مسلمانوں نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ آن لائن قرآن پڑھنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور وقت دوں گا، اور آپ چاہیں تو ڈسکرپشن میں موجود نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔